امریکہ میں قانون کی حکمرانی، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ریاست میامی کی فیڈرل کورٹ سے گرفتار، ٹرمپ پر خفیہ دستاویزات اپنے پاس رکھنے سمیت 37 الزامات عائد، ٹرمپ کے معاون والٹ ناؤٹا کو بھی حراست میں لے لیا گیا، ٹرمپ نے عدالت میں خود پر عائد الزامات مسترد کر دیے، گرفتاری پر ٹرمپ کے حامیوں کا عدالت کے باہر احتجاج، ٹرمپ کو کچھ دیر کے بعد رہا کر کے جانے کی اجازت۔ نومئی کے واقعات میں ملوث شہریوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں، پاکستانی حکام آئین کے مطابق جمہوری اقدام اور قانون کی حکمرانی کی عزت کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا کہ انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی پاسداری کے لیے پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان نے روسی تیل کی خریداری پر کہا کہ ہر ملک کو اپنی توانائی کی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ سمندری طوفان بائپرجوائے کراچی سے 380 کلومیٹر کی دوری پر کیٹیگری 3 کے سائیکلون کے گرد 30 فٹ اونچی لہریں، 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں۔ 15 جون کو کیٹی بندر سے بھارتی گجرات تک کسی مقام پر طوفان ٹکرانے کا امکان، کراچی، ٹھٹہ، بدین اور سجاول کے ساحل پر اونچی لہریں، جھکڑ کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش، 16 جون تک طوفانی بارش کی پیشگوئی۔ کیٹی بندر میں پانی کی سطح بلند، کئی دیہات زیر آب، شہر کو خالی کروا لیا گیا، 11,000 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ٹھٹہ، سجاول اور بدین سے تقریباً 57,000 افراد کا انخلا مکمل ہو چکا، تینوں اضلاع 37 ریلیف کیمپس قائم، گھوڑا باڑی سے 3,000، شہید فاصل راہو سے 5,300، بدین سے 8,600، شاہ بندر سے 5,000 افراد کا انخلا مکمل۔ آج 1,00,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا، چیئرمین NDMA کی وزیراعظم شہباز شریف کو بریفنگ، وزیراعظم کی شہریوں کے انخلا کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے احکامات، سندھ حکومت NDMA اور دیگر اداروں کو مکمل کام کرنے کی ہدایت، وزیر موسمی تبدیلی شہری رحمان کی سربراہی میں کمیٹی قائم، خرم دستگیر کو سندھ میں موجود رہنے کی ہدایت۔ ساحلی علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں میں پاک فوج پیش کشتیوں کے ذریعے مقامی آبادی کی محفوظ مقامات پر منتقلی، پاک فوج کے تعدد دستے ٹھٹہ اور سجاول میں تعینات، سجاول اور گلارچی میں پناہ گزین کیمپ اور طبی امداد کے مراکز قائم، GOC حیدرآباد ڈویژن کا کیٹی بندر اور سجاول کا دورہ، انتظامات کا جائزہ، کہا کہ مشکل گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھٹہ، سجاول، بدین، تھرپارکر، عمرکوٹ میں 17 جون تک طوفانی بارش متوقع، 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان، کراچی میں آج سے 100 ملی میٹر بارش کی پیشگوئی، کلاؤڈ برسٹ کی پیشگوئی، کمشنر کراچی کا آج سے طوفان ٹلنے تک تمام تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان، انٹر بورڈ نے آج ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے۔ کراچی میں 578 عمارتیں مخدوش، کمشنر کراچی نے وزیر اعلیٰ سندھ کو فہرست فراہم کر دی، ضلع جنوبی میں 456، وسطی میں 66، کیماڑی میں 23 عمارتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کورنگی کی 14، شرقی کی 13، ملیر کی 4، غربی کی 2 عمارتیں رہنے قابل نہیں، ڈپٹی کمشنرز کو مخدوش عمارتیں فوری خالی کروانے کی ہدایت، پہلے سے خالی عمارتیں سیل کرنے کا فیصلہ۔ شہری غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں، ساحلی علاقوں کے رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی اپیل، کہا کہ کراچی والے محتاط رہیں، کلاؤڈ برسٹ بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی، تمام اراکین اسمبلی کا فرض ہے کہ وہ مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سمندری طوفان کے باعث PIA ہائی الرٹ، طوفانی ہواؤں کے باعث پروازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف میں
تاخیر ہونے کا خدشہ، پروازوں کا رخ متبادل ایئرپورٹس کی جانب موڑنے کا امکان، حالیہ سائیکلون کے پیش نظر ملک میں RLNG کی سپلائی متاثر ہونے کا بھی خدشہ، ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق اس کا اثر کراچی میں بجلی کی پیداوار پر پڑ سکتا ہے۔ بھارت میں سمندری طوفان بائپر جوائے کے خوفناک اثرات، مختلف واقعات میں اب تک 11 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، متعدد زخمی، ضلع شوراٹر میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش، 3 افراد ہلاک، جوہر کے ساحل پر 4 لڑکے ڈوب کر جان سے گئے، ریاست گجرات کے 9 اضلاع شدید متاثر، کچھ، پوربند، دیوبھومی، جام نگر اور موربی کے ساحلی علاقوں سے لوگوں کا انخلا جاری۔ راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم خوشگوار، لاہور کے بھی مختلف علاقوں میں بارش۔ دوران تفتیش چیئرمین PTI نے تسلیم کیا کہ ان کے پاس اپنے قتل کی سازش کا کوئی ثبوت نہیں تھا، GIT کے سامنے اعتراف کیا کہ جتنے بھی بیانات ہیں ان کی کوئی بنیاد اور ثبوت نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ چیئرمین PTI باقاعدہ بغاوت کی تیاری کر رہا تھا، ٹائیگر فورس کو 1 سال سے شرپسندی کی تربیت دی جا رہی تھی، یہ لوگ انجام سے نہیں بچ پائیں گے۔ نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے، نون لیگ الیکشن کے لیے تیار ہے اور میدان میں آ چکی ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے واضح کر دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، کہا کہ نادرا اور جیو فینسنگ کے ذریعے پوری تحقیقات ہوئیں، شہداء کی یادگاروں پر حملوں میں ملوث شرپسندوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف حکم امتناع میں 1 ماہ کی توسیع، سپریم کورٹ نے ایکٹ کے خلاف آئینی درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، دونوں قوانین میں غلطیوں کی درستگی کے لیے ڈرافٹ شروع ہو چکا، پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن اور عید تعطیلات کی وجہ سے قانون سازی کے لیے مزید وقت درکار ہے، دوران سماعت اٹارنی جنرل کا موقف۔ وزیراعظم نے چیئرمین نادرا کا استعفیٰ منظور کر لیا، ذرائع کے مطابق کابینہ ڈویژن کو طارق ملک کے استعفے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت، طارق ملک کو بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا گیا، نیب اور FIA نے ان پر بیرون ملک جانے پر عارضی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں جرائم پیشہ گروہ سرگرم، پیزا مفت نہ دینے پر جرائم پیشہ افراد نے فاسٹ فوڈ شاپ پر دھاوا بول دیا، ملزم عثمان اور اس کے ساتھیوں کی دکان میں توڑ پھوڑ، ملازمین زخمی۔ اور ایمرجنگ ویمنز ایشیا کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، پہلے میچ میں گرین شرٹس نے نیپال کو 9 رنز سے شکست دی، طوبہ حسن اور عروب شاہ نے نیپال کے خلاف جیت میں اہم کردار ادا کیا، پاکستان ٹیم اپنا دوسرا میچ جمعرات کو ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گی۔